الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره وقال عليه الصلاة والسلام إن الله على أمة الخمر والميسر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں اکل حلال قصد حلال قصد حلال قصد حرام، حلال کمائی حلال کھانے پینے، ان چیزوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ تو حرام کھانے کی بہت ساری قسمیں ہیں، حرام کمانے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان کا ایک بڑی تفصیل ہے اور بڑا باب ہے۔ ان حلال قسموں میں ایک قسم سود اور بیاج بھی ہے۔ سود اور بیاج کا بھی ایک لمبا بڑا باب ہے، اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک تو ہم سمجھتے ہیں جس کو سود، اور ہم سود اتنا ہی جانتے ہیں کہ کسی سے متعین وقت تک کے لیے متعین مقدار میں پیسے لینا، پھر اس پر متعین وقت پر پیسے کو لوٹانا ہے متعین نفع کے ساتھ۔
مثلا آپ نے 1,00,000 روپے کسی سے قرض لیے، 6 مہینے کے لیے یہ آپ نے شرط لگائی اور یہ وقت طے ہوا کہ 1,00,000 روپے چاہیے 6 مہینے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے کہ 1,00,000 کے میں 1,000 روپے لوں گا مثلا، آپ کو جب 6 مہینے کے بعد پیسے واپس کرنے ہوں گے 1,00,000 اور اوپر 1,000 روپے مثال کے طور پر، تو ہم لوگ صرف اس کو ہی سود سمجھتے ہیں کہ یہ بیاج ہے، یہ سود ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ربا کا لفظ ہے، ربا، اور ربا کا مفہوم عام ہے، اور ربا کے اندر بے شمار قسمیں ہیں، تو اس ربا میں سے ایک قسم ہم کہہ سکتے ہیں سود، کہ جی یہ بھی ایک قسم ہے سود کی اور بیاج کی، لیکن جب ربا کی تفصیل میں اتریں گے اور جب ربا کی تفصیل کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی حرام اور یہ بھی سود ہے اور یہ بھی بیاج ہے اور اس کا کھانا بھی غلط ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو سود کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ربا کا جاننا ضروری ہوگا۔ ربا کا اصل معنی زیادتی کا آتا ہے، اور اصطلاح کے اندر بغیر عوض کے زیادتی کا نام ہے، بغیر بدلے کے، بغیر عوض کے جو بھی زیادتی آپ کو مل رہی ہے کہ یہ سب اور یہ ربا کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ خیر ابھی ہمیں ربا کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے، آج کے زمانے میں اور اس وقت لوگوں کا ذہن، لوگوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے، اور طرح طرح کی تجارتیں اور طرح طرح کی کمپنیاں، طرح طرح کے کاروبار، طرح طرح کی اسکیمیں دنیا والے لے کر آ رہے ہیں، تو ان ساری اسکیموں سے ہمیں آگاہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر مشتبہ لقمہ بھی نہ جائے، حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ شک والا لقمہ بھی پیٹ کے اندر داخل نہ ہو، تو اس کے لیے دنیا والوں کی ساری اسکیموں کو جاننا ضروری ہوگا کہ جو نئی نئی اسکیمیں لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے زیادہ نفع لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نفع کو بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ اسکیم چلاؤ، یہ ترتیب بناؤ، اس طریقے سے کاروبار کرو، اس طریقے سے تجارت کرو، اپنے روپیے کو اور اپنے پیسے کو اس پر لگاؤ، اس میں نفع زیادہ ہوگا، اور لوگوں کی عقلیں خراب ہوتی جا رہی اور لوگ ان اسکیموں کے اندر پھنستے جا رہے۔ یہ سب اور سب شیطانی جال ہے، یہ شیطانی اسکیمیں ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پہلے ان کو پرکھو قرآن کیا کہہ رہا، پہلے ان کو پرکھو
حدیث کیا کہہ رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے فرمان میں کیا ملتا ہے کہ پہلے ہی پرکھو کہ پھر میں اپنے جیب میں سے کوئی جگہ لگاؤں، پھر میں یہ کاروبار کروں، پھر میں یہ تجارت کروں. یہ نہیں کہ دنیا والوں نے کہہ دیا، دنیا والوں نے لالچ دلا دیا اور ہم بغیر سوچے سے اس کے اندر لگ گئے اور حرام کھاتے رہے، کماتے رہے اور اللہ کے غضب کو مول لیتے رہے. حرام کمائی سے، حرام کھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. سود کھانے والوں کے لیے، بیاج کھانے والوں کے لیے، حرام کھانے والوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں. سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں. کہا گیا، بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور حرام لقمہ اگر پیٹ کے اندر جائے گا تو یوں فرمایا حدیث میں اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے کہ اس کا پیٹ جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سانپ اور بچھو سے بھرا جائے گا. حرام کھانے والوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. حرام بھی کھاتے رہے اور اوپر سے دلیل بھی پیش کرتے رہے اور حجت بازی بھی کرتے رہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی. ربا کھانے والوں کی، سود حرام کھانے والوں کی کیا ہوگی؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون، کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن، پہچانے جائیں گے کہ یہ سود کھانے والے ہیں، کہ ان کی کھڑے ہونے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس طریقے سے یہ بدحواس ہوں گے اور یہ پاگل پنے میں ہوں گے اور ان کا ہوش اڑا ہوا ہوگا کہ جس طریقے سے کسی آدمی کو جن چپک جائے اور جن جو چمٹ جائے، کس طریقے سے وہ جن اس کو جو پاگل بنا دیتا ہے. فرمایا اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ سود کھانے والے اور یہ حرام کھانے والے اس طریقے سے بدحواس کھڑے ہوں گے جس طریقے سے جن نے لپٹ کر جن کو بدحواس کر دیا، اس طریقے سے کھڑے ہوں گے. کیوں؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. حرام کھاتے رہے، حرام پر کام کرتے رہے، سود کھاتے رہے، بیاج کھاتے رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے کہ یہ تو بے کی طرح ہے، یہ تھوڑی ہے سود، یہ تھوڑی ہے بیاج، یہ تھوڑی ہے حرام، کہ یہ تو کہ جی بس خرید و فروخت کی طرح ہے. اللہ نے کہا یہ بھی اوپر سے کہتے رہے، سود کھاتے رہے اور یہ بھی حجت بازی کرتے رہے کہ یہ تو ایک بے کی طرح ہے. پھر اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. دیکھو تو اللہ نے حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے. بے الگ چیز ہوتی ہے، ربا الگ چیز ہوتا ہے. بے اور ربا ایک ساتھ نہیں ہے، بے حلال ربا حرام. اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ تو
حرام کھانے کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو گئے اور سیاہ ہو گئے، جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں اور حدیث میں ایسی بات نہیں ہے، ان مولویوں نے خود نے یہ گھڑی ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی، کہ دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، اور کل قیامت کے دن یہ سجائیں، دنیا کے اندر یہ سجائیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو ان چیزوں کا انکار ہی کر دیا کہ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكُلَ الرِّبَا، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، بہت دھیان سے سنو، بہت ادب سے بیٹھو، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا سود کھانے سے، لا یبقى احد، کوئی باقی نہیں رہے گا، الا آکل الربا، سود کھائیں گے سارے لوگ، فإن لم یأکل، اگر کوئی بچ جائے گا، سود کھانے سے بچ جائے گا، اصابہ من بخاری، تو کم سے کم اس کے بخارات، وَيُرْوَى ایک روایت میں من غباری، کم سے کم اس کے سود کے غبارات اس کو پہنچ کے رہے، سود کی دھول، سود کی بو، سود کی خوشبو، سود کی ہوا، کم سے کم اس کو لگ کر ہی رہے۔ یہ ایک زمانہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، یہ آ چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں قیامت سے پہلے پہلے پوری ہونی ہے، اور یہ ان قریب زمانہ آ چکا ہے کہ سود اور بیاج اور ربا کے اندر ساری دنیا ملوث ہو چکی ہے۔ اکثریت ملوث ہو چکی ہے، طرح طرح کی اسکیمیں لوگ لے کر آ رہے ہیں، سود کا نام نہیں دے رہے، بیاج کا نام نہیں دے رہے، نام بدل دیے کمپنیوں نے، بینکوں نے، دنیا والوں نے، نام بدل بدل کر کسی کا نام بیمہ رکھ دیا، کسی کا نام لون رکھ دیا، کسی کا نام KCC رکھ دیا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ کہ جی یہ نفع ہوگا کہ اس طریقے سے کام کرو، کہ دیکھو ان کے اندر بینک کے خرید و فروخت کے شرائط پائے جا رہے، یا وہ کوئی ایسی فرضی چیز ہے کہ اگر بے اور شرع کے خرید و فروخت کے اگر اس کے اندر اصول اور اس کے جو قانون ہے وہ قانون پائے جا رہے ہیں، تب کہا جائے گا کہ یہ بے ہے، یہ خرید و فروخت ہے۔ اور اگر وہ کاروبار اور وہ تجارت اگر بے کے قانون سے الگ ہے تو یوں کہا جائے گا اس کے اندر یا تو یہ سٹہ ہے یا یہ پھر سود ہے، یہ بے نہیں ہے، یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یا تو یہ سٹہ ہے یا پھر یہ سود اور بیاج۔ جیسے اس وقت ایک کاروبار چل رہا ہے بٹ کوائن کا، اور اس کو کرنسی سمجھ کر اور اس کو ایک تجارت سمجھ کر اس کام کو کیا جا رہا ہے،
جتنی بھی ملک کی کرنسیاں ہیں ان کے اصول سنو. کہ اصل جو مال ہے یہ کرنسی نہیں ہے، یہ نوٹ نہیں، یہ کاغذ ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے اندر ان کی جو قیمت بنی ہے، اور اگر ان کی کوئی حیثیت بنی ان کاغذوں کی تو دو وجہوں سے بنی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے ہر ملک، کیونکہ اصل جو مالیت ہے شریعت کے اندر تو وہ دنانیر دراہیم ہے، سونے اور چاندی ہے. تو اب یہ جو نوٹ چلے تو یہ کرنسی کہلائی، لیکن یہ اصل مالیت نہیں ہے. ان کے پیچھے ہر ملک سونا اور چاندی رکھتا ہے. ہر نوٹ کے پیچھے سونا اور چاندی ہوتا ہے، تب اس کی قیمت بنتی ہے. تو کرنسی کے اندر جو تفاوت اور فرق آتا ہے، کرنسی کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی اس کی قیمت گھٹتی ہے، تو وہ مالیت جو سونا چاندی اقتصادی چیزیں ہیں ان کے اندر جب فرق آتا ہے وہ اونچ نیچ ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پر کوئی سکہ نیچے گرتا ہے، کوئی سکہ جو اوپر بڑھتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے ہر ملک اپنے عوام کے لیے اپنی کرنسی کا خود ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے. خود ضامن اور ذمہ دار ہوگا. جیسے نوٹ بند ہوتے ہیں تو ملک نے اور سرکار نے اگر اعلان کر دیا کہ نوٹ بند ہے 1000 کا 500 کا، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ کاغذ بن کر رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیا بات سمجھ میں آئی یہاں؟ کہ سرکار نے اور ملک والے نے اپنا جو ذمہ داری تھی اور جو ضامن بنے ہوئے تھے، اس نوٹ سے وہ ذمہ داری ہٹا دی. تو میں نے کہا تھا کہ ان نوٹوں کی جو قیمت بنی ہے دو وجہ سے بنی ہے. ایک تو ان کے پیچھے اقتصادی چیزیں رکھی جاتی ہے، دوسری ہر ملک اپنی کرنسی کا عوام کے لیے ضامن و ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہاں جیسے ہی ذمہ داری ہٹا دی کہ بھائی یہ نوٹ بند، تو اب یہ کاغذ بن کر رہ گیا، اب چلیں گے. تو اب جو ہے ہمیں غور کرنا ہے بٹ کوائن کہ اس کے اندر بٹ کوائن کے اندر کس نے ذمہ داری لی ہے، کون اس کا ضامن ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے کون سی اقتصادی چیزیں رکھی گئی ہے. یہ فرضی سکہ، یہ فرضی کچھ بھی نہیں ہے، فرضی کرنسی ہے اور فرضی سکہ ہے، اور اس کی حیثیت سٹہ بازی کی اور جوا بازی کی اور سود کی اور کچھ بھی نہیں. اس چیز کو لے کر کاروبار کرنا، پیسے لگانا ناجائز اور حرام کا فتویٰ ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ شیطانی سکہ ہے، اور اچھے اچھے لوگ اپنے پیسوں کو اس میں کھپا رہے، لگا رہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس بات کو تو، اور حدیث میں بھی یہ بات کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا، بیاج، سود، ربا اللہ مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور ایک حدیث ہے آپ کا فرمان کہ سود بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی زیادہ معلوم ہو، لیکن اس کا انجام کمی کی طرف ہے. اس کا انجام کمی کی طرف. سود سے، بیاج سے آدمی پیسہ کمائے گا تو بہت لگے گا، اب آئیں گے پیسے، لیکن یہ بازاری طور پر آ رہے ہیں.
ایک ظاہر میں دکھ رہا جی پیسے آ رہے ہیں، ہاں 1000 کے 2000 ہو رہے، 1000 کے 10,000 ہو رہے، 10,000 کے لاکھ مل رہے، کہ جی ہاں یہ بظاہر بڑھوتری ہے، لیکن اس کا انجام کمی کی طرف جائے گا، اور یہ سب سے خبیث پیسہ ہے، اور قرآن و حدیث میں سب سے ناپاک پیسہ کا ہے اس کو، یہ ناپاک ہے۔ شیطان کا عمل بتایا کہ یہ جوا اور یہ سٹہ بازی یہ شیطان کا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والمیسر، قرآن نے کہا میسر جوا، سٹہ، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن کہہ رہا ہے شیطان کا گندا عمل ہے۔ گندا عمل ہے، سب سے خبیث، سب سے ناپاک پیسہ سود کا ہے، ان جوؤں کا ہے، ان سٹہ بازیوں کا ہے، سب سے گندا، بیت الخلا اور پخانے سے بھی گندا اور برا یہ پیسہ ہے، کہ جب یہ حلق کے اندر اترتا ہے تو دل کو یہ کالا کر دیتا ہے اور دل کو یہ سیاہ کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر حرام اور حلال کی تمیز کو کھو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ سود تمہارا رہ گیا ہے، معاملات کرتے ہوئے کاروبار کر رہے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں اللہ کا فرمان سننے کے لیے آشنا، اللہ کا حکم تمہارے سامنے آیا، اگر تمہارا تھوڑا بہت سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں چھوڑو گے، نہیں مانو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کہہ رہے اگر سود سے باز نہیں آؤ گے، اگر ربا سے باز نہیں آؤ گے، بیاج سے باز نہیں آؤ گے، پھر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، پھر اللہ اور اس کا رسول سودیوں سے لڑنے کے لیے آئے گا، پھر اللہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اللہ لڑنے کے لیے آتا ہے، جو اللہ سودیوں سے لڑتا ہے تو اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا گیا، سود کھانے والے، بیاج پر کام کرنے والے، دیکھو ان کی زندگیوں کو جائزہ لو، جائزہ لو ان کی زندگیوں کا، جائزہ لو ان کی گھروں کا، کیا حال ہے ان کے گھروں کا اور کیا حال ہے ان کی زندگیوں کا۔ یہ کہاں سے؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، اللہ حلال کے اندر جو برکت دیتا ہے وہ حرام میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ حرام تو ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری زندگی کو حرام بیکار کر دیتا ہے، ساری زندگی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج بینکوں کا دیوالیہ کیوں نکلا ہے؟ آج بڑی بڑی کمپنیاں کیوں فیل ہوتی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سودی لین دین ہے، تو جس تجارت کے اندر اور جس کاروبار کے اندر سودی لین دین ہوگا تو وہ کاروبار نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے آدمی کرتا رہے لیکن 40 سال سے زیادہ نہیں کر سکتا، 40 سال کے اندر اسے کنگال ہونا پڑے گا، 40 سال کے اندر وہ کنگال ہو کر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کمپنیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ،
ان تجارتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی چھوٹی موٹی مزدوری کرو، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اعمال کرو، نیک اچھے اعمال کرو، حلال کھا کر اچھے اعمال کی توفیق حلال کھانے پر ہی ہوگی۔ حلال اکل حلال پر نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم اس طریقے سے یہ فرضی سکوں سے بچائیں، بٹ کوائن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی کاروبار اور کوئی تجارت نہیں ہے، اس کے اندر سٹہ بازی ہے اور سود اور بیاج ہے۔ دنیا کے اندر بھی نقصان، آخرت کے اندر بھی نقصان۔ حدیث کے اندر آتا ہے 1 گرم آدمی سود کا کھا لے 75 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ معراج کی رات میں ایک قوم پر گزرا، بطونہم کالبیوت، کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح ہے، گھروں کی طرح، گھر بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے کیا ہیں؟ پیٹ ہیں، فیہ الحیہ تری من خارج بطونہ، ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے بڑے، کیا بھرے بڑے؟ صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، ان پیٹوں کے اندر کیا بھرے بڑے جی؟ سن رہے ہو؟ سانپ بھرے بڑے، تری من خارج بطونہ، جو سانپ ان کے پیٹوں سے باہر نظر آ رہے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ماجرا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ بیاج کھانے والے لوگ ہیں، یہ سودی کاروبار کرنے والے، یہ بٹ کوائن کے ذریعہ کاروبار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ امت کے لیے ہدایت ہے کہ امت اس کام سے بچ جائے، اس غلط کاروبار سے بچ جائے، اس خبیث و ناپاک پیسے سے بچ جائے۔ اس لیے آپ نے یہ سب کچھ بتا دیا، دنیا اور آخرت کا سارا نفع سارا نقصان بتا دیا ہے۔ جو بچے گا اس کو نفع ہوگا، جو نہیں بچے گا اس کے لیے نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانیں گے ان کے لیے نفع ہے۔ اس لیے بزرگوں، آپ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے، تو اس لیے ہمیں اس غلط کاروبار سے توبہ کرنا۔ اگر ہم یہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، اس طریقے کی کوئی اسکیم ہم چلا رہے ہیں، تو ہم ان سے بچیں۔ کوئی بھی کام کرے ہم پوچھیں، دنیا والے لالچ دلائیں، پھر پوچھیں کہ بھائی یہ اسکیم آئی ہے، یہ کوئی ترتیب بتا رہا ہے، تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اپنے علماء سے پوچھ کر کام کرو۔ اس طریقے سے نہیں کہ بس کسی نے کہہ دیا اور اس کے پیچھے ہو گئے۔ پہلے سوچو تو صحیح، اس کے پیچھے تمہیں نفع تو معلوم ہو رہا ہے، لیکن نقصان کتنا بڑا ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ اور دنیا سے چلے جاؤ گے، بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کا نقصان سوچو کتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے ہم حرام سے توبہ کریں اور حلال کھانے کی کوشش کریں، حلال کمائیں۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ مشتبہ مال بھی ہمارے حلق میں، ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔
حرام سے جو ہے پرہیز کریں۔ حرام کے اندر بڑی خباثت ہے، حرام کے اندر بڑی تاریکی ظلمت ہے، اور حلال کے اندر نورانی بیٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچائے۔